بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کو کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کرنے کے بعد کیا غسل فوراً کرنا چاہیے یا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ مجامعت رات کے آخری حصے میں کی جائے۔ طبی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے۔ طبی اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہے، حکماء یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی مجامعت نہیں کرنی چاہیے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت بھی مجامعت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے اور معدے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے شام کا کھانا اکثر اوقات رات کو ہی کھایا جاتا ہے، تو جب رات کے پہلے حصے میں مجامعت کریں گے تو اس سے جسم کو نقصان ہوگا، اور جب رات کے آخری حصے میں کریں گے تو کھانا ہضم ہو چکا ہوگا، تو اس سے جسم کو نقصان نہیں ہوگا۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ جب رات کے آخری حصے میں مجامعت کی جائے گی تو غسل کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور نماز بھی آدمی وقت پر پڑھے گا، بخلاف اس کے کہ جب رات کے شروع حصے میں مجامعت کی جائے تو پھر غسل کرنے میں بھی غفلت ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب مجامعت کی جائے اس کے بعد غسل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر غسل نہ کیا جائے تو کم از کم وضو ہی کر لیا جائے، اور اگر وضو بھی نہ کیا جائے اور نماز کو بھی ابھی دیر ہو تو ایسے ہی آدمی سو جائے، پھر صبح کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اگر صبح کی نماز سے پہلے غسل نہ کیا، نماز قضا ہو گئی، تو پھر ڈبل گناہ ہوگا، ایک نماز نہ پڑھنے کا، اس کو قضا کرنے کا، دوسرا پاکی نہ حاصل کرنے کا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، غسل جنابت کی ضرورت اگر رات کے شروع حصے میں ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ فوراً غسل کیا جائے۔ اگر غسل نہ کیا جائے تو کم از کم وضو ضرور کر لیا جائے، اور اگر وضو بھی نہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔